أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور بیشتر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسق ہی ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دلائل قاطعہ سے قرآن مجید کا ہونا ثابت کر دیا، قرآن مجید کا قانون ہونا، قرآن مجید کا برحق ہونا ثابت ہوا، تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے عذر پیش کیا کہ یہ اگر کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات تو توضیح اور کسی حکمت سے بالغہ کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کے لیے اس میں حیا و حجاب نہیں۔ فوقہا جو مچھر کے اوپر ہو، یعنی پر یا بازو، مراد اس سے مچھر سے بھی حقیر تر کوئی مثال ہو، اگر اس میں بھی حق کی بات ہو تو اس کو بیان کرنے میں کوئی شرم، کوئی حجاب نہیں۔ اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور کافر جو کہ فاسق ہیں، کافر ہیں، حق کو پہچاننا، حق کو ماننا، قانون کو ماننا چاہتے ہی نہیں، تو ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔